برزخ دراصل ایک ایکسپریشنسٹ اور میجیکل ریئلسٹ ڈرامہ ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ جانرا ہے پاکستان کے لیے، اور بہت سارے لوگ شاید اس ڈرامے کو مس انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. برزخ میں ایکسپریشنزم اور میجیکل ریئلزم کہاں پر ہے اور وہ مس انڈرسٹینڈ کیوں ہو رہا ہے، بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں. اب جب برزخ کی کہانی کھل کر سامنے آئی ہے، چوتھی ایپیسوڈ ریلیز ہو چکی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جتنے بھی کردار ہیں وہ انڈیویجولی اپنے اپنے محاذوں پر بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں. وہ اپنے ایموشنز کا، ایموشنل ڈسٹریس کا ایک برڈن اٹھائے ہوئے ہیں جو ان کو تو نظر آتا ہے لیکن باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا. اور اسی ایموشنل ڈسٹریس کی ایگزیجریٹڈ ریپرزنٹیشن ہے ہر کردار کی صورت میں. جہاں پہلے ایپیسوڈ میں بادشاہ کی کہانی سنائی جاتی ہے، تو دوسرے میں سب سے بڑے شہزادی کی، تیسرے ایپیسوڈ میں شہزادی کی، اور چوتھے ایپیسوڈ میں ابھی چھوٹے شہزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، جہاں پہ ان سارے شہزادے، شہزادیوں اور بادشاہ ان سب کو ایموشنل ڈسٹریس کا برڈن درپیش ہے، اور یہ اندر سے چیخ چیخ کر اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. آرٹ کے اندر یہ ایک میتھڈ ہے، یہ ایک تحریک ہے جس کو ایکسپریشنزم بولا جاتا ہے. ایکسپریشنزم میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایمفیسس ہوتا ہے، جو فوکس ہوتا ہے، وہ ایموشنل ریالٹیز پر ہوتا ہے، فزیکل ریالٹیز پر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فزیکل ریالٹیز کا وجود جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اور اس ایموشن کی ایگزیجریٹڈ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے سبجیکٹیو لیول پر، جو صرف آپ کو ہی سمجھ آ سکتی ہے، باقی کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ پچھلی پوری صدی چلی. یہ پینٹنگ کے اندر، فلم کے اندر، پوئٹری کے اندر آپ کو پوری دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے. سب سے بڑے ایگزامپلز دا اسکریم ایڈورڈ منک کا اور اسٹاری نائٹ وین گو کا، یہ جو دو پینٹنگز ہیں، یہ ریپرزنٹیٹیو پینٹنگز ہیں اس تحریک کی. تو دراصل برزخ بھی ویژولی ایٹ لیسٹ اور اپنی اوور آل ایگزیکیوشن کے لحاظ سے ایک ایکسپریشنسٹ ڈرامہ ہے. اس میں ایگزیجریشن ہے، اس کے لائٹ ڈیزائن میں، اس کے پروڈکشن ڈیزائن میں، اس کی کریکٹرائزیشن میں، اور ان ساری چیزوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ طریقے سے ہوئی ہے. اب یہ جو ایموشنل ڈسٹریس ہے، یہ ایک شہزادے صاحب کی صورت میں سیکشول سیم کی صورت میں ہے، جہاں باقی لوگوں کا ایموشنل ڈسٹریس گلٹ یا لاس آف آئیڈینٹی، سینس آف لاس ان جرنل، ٹراما، ان کے گرد ہے. تو ایک شہزادہ صاحب، ان کو سیکشول شیم کا جو ایک ایموشنل ڈسٹریس ہے وہ درپیش ہے. اب یہ ڈرامہ صرف اس کی ایگزیجریٹڈ ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، نہ کہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. آرٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے، سیکشول شیم جو ہے وہ ہیومن کنڈیشن کی ریپرزنٹیشن ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس ڈسٹریس سے گزرتے ہوں گے اور اس کی ریپرزنٹیشن ہے، اس کی پروموشن بالکل بھی نہیں. اب جن لوگوں کو یہ اس کی پروموشن لگتی ہے، تو مجھے اپنی ایک پچھلی ویڈیو یاد آ گئی جس میں نے ذکر کیا تھا آسکر وائلڈ کا اور اس کے ایک قول کا، کہ آرٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں زیادہ بتاتا ہے اور زندگی کے بارے میں کم بتاتا ہے. ہم آرٹ کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں، نہ کہ جیسے آرٹ ہوتا ہے. تو اب جن لوگوں کو یہ کردار یا یہ کہانی دیکھ کے کوئی انسیکیورٹی ان کی ٹچ ہوئی ہے، وہ یقیناً اس کا جو بلیم ہے وہ آڈینس پر آتا ہے، کیونکہ ہم اپنے پوٹینشیل کے حساب سے جو دیکھتے ہیں اس سے وہ حاصل کرتے ہیں. میں نے اپنے سرکل میں بہت زیادہ سیریل کلر کانٹینٹ کنزیوم کیا ہے. میں نے سیریل کلر جو کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ دیکھا ہوا ہے. اس کے باوجود میرا کبھی بھی یہ خواہش میرے اندر نہیں جاگی کہ میں کسی بندے کی جان لوں. سملرلی آرٹ میں ہر قسم کی ریپرزنٹیشنز ہوتی ہیں، کرمنلز کی ہوتی ہیں، فلموں میں آپ دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ ایتھلیٹس کی ہوتی ہے. اب کوئی بندہ اگر کسی ایتھلیٹ کو دیکھ کے ایتھلیٹ بننا چاہے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ایتھلیٹ بننے کا پوٹینشیل شامل ہوگا. تو اگر آپ سیکشوالٹی کے ٹاپک سے یا سیکشوالٹی سے یا سیکشول اورینٹیشن کی ڈسکشن سے، اس کی ریپرزنٹیشن سے خوفزدہ ہے، سو اٹ ٹیلز یو مور اباؤٹ یور اون انسیکیورٹیز، نہ کہ اٹ از دا پروموشن آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ. سو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بے حیائی کی ترویج ہے. اٹس دا ریپرزنٹیشن آف سیکشول سیم، ایز آئی سیڈ، اٹس دی ڈیسٹیٹیوشن آف اے سرٹن کیریکٹر. اور وہ چیز سامنے آتی ہے اور اس سے یقیناً انسیکیورٹیز آئی ہیں جو نہیں آنی چاہیے. اب اگر اس مدعے کی بات کی جائے کہ جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ کسی عقیدے کے خلاف ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. برزخ اپنی ایک فکشنل سیٹنگ میں بیسڈ ہے. خدا نہ خواستہ وہ کسی بھی ریئل عقیدے کے خلاف نہیں ہے، اس کا رد نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ایک فکشنل، اس کی اپنی ایک فکشنل دنیا ہے، اس کی اپنی ایک فکشنل میتھولوجی ہے. آرٹ کے اندر یہ تھرو آؤٹ دی ہسٹری ہوتا رہا ہے، چاہے آپ کسی بھی ریجن کا کوئی بھی آرٹ اٹھا کر دیں گے، اس میں آپ کو فینٹاسٹیکل ورلڈز ملتی ہیں. تو وہ انٹائرلی ایک آئسولیٹڈ
سیٹنگ میں ہے جہاں اس کی اپنی ایک دنیا ہے اور اپنے عقائد ہیں اور وہ اپنے عقائد کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن وہ خدا نخواستہ کسی بھی دوسرے عقیدے کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ دراصل اس کی جو نیچر ہے اس پلاٹ کی، اس کو ہم آرٹ کے اندر میجیکل ریئلزم بولتے ہیں۔ اب میجیکل ریئلزم بھی پچھلی صدی میں جتنی آرٹ کی تحریکیں گزری ان میں سے ایک بہت انفلوئنشل تحریک ہے۔ پوری دنیا میں کتابوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں ہمیں میجیکل ریئلزم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب میجیکل ریئلزم میں دو مختلف ریالٹیز کا ذکر ہوتا ہے، ایک ریالٹی امیجنری ہوتی ہے، میجیکل ہوتی ہے، ایک ریئل ہوتی ہے، اور دونوں کی امیلگمیشن ہوتی ہے۔ میجیکل ریئلزم کے اوپر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور لیٹن امریکہ میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ گیبریل گارشیا مارکیز میجیکل ریئلزم کا ریپریزنٹیٹیو فگر ہے، اس کو تو اس کی نوبل سائٹیشن آپ دیکھیں تو اس میں بھی میجیکل ریئلزم کا ذکر ہے۔ تو دراصل یہ میجیکل ریئلزم کا ایک سمپل سا پلاٹ اسٹرکچر ہے کہ دو مختلف ریالٹیز ہوں گی، اور وہ دونوں ریالٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہوں گی اور وہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہوئی ہوں گی، اور برزخ جو ہے وہ ایک میجیکل ریئلسٹ ڈرامے کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور وہ کسی بھی ABC جو ریئل عقائد ہیں وہ بالکل بھی ان کا رد نہیں کرتا یا ان کے خلاف نہیں جاتا۔ تو ایزی سین ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے گڈ ڈراما۔ آپ ڈراما دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے میں نے کہا ویژول پہ ایمفیسس ہیں۔ تو چل ڈرامہ دیکھیں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔